لینسوپرازول معدے میں تیزابیت کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لینسوپرازول کا تعلق بھی پروٹون پمپ انہیبیٹر کلاس سے ہے، جس میں اومیپرازول، ایسومیپرازول اور پینٹوپرازول نامی ادویات بھی شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں لینسوپرازول کے فیمس برانڈز، اس کے ڈوزیج فارم، اس کے کلینیکل یوزز، اس کے پاسبل سائیڈ ایفیکٹس، اس کی کانٹرا انڈیکیشن اور لاسٹ میں شارٹلی فارماکائنیٹکس بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سے انڈیکیشن میں اس کی کتنی ڈوز ہے اور کتنے عرصے تک دی جاتی ہے، لہٰذا آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ ہر ایک پوائنٹ کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ضروری، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے سبسکرائبر بن کر اپنی اور اپنے اپنوں کی صحت، میڈیسن اور ڈائٹ کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے رہیں اور ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ لینسوپرازول کا تعلق پروٹون پمپ انہیبیٹر کلاس سے ہے، جسے پی پی آئیز بھی کہا جاتا ہے۔ پی پی آئیز معدے کی تیزابیت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ معدے میں قدرتی طور پر پائے جانے والے پروٹون پمپس، جسے ہائیڈروجن پوٹاشیم ایٹیپیز بھی کہا جاتا ہے، اس انزائم کو بلاک کر دینے سے معدے میں HCl کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور یوں ایسیڈیٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ لینسوپرازول کو 15 ملی گرام اور 30 ملی گرام کے کیپسول فارم میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گیسٹرو ریزسٹنٹ ٹیبلٹ فارم میں بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سسپینشن فارم میں بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لینسوپرازول کا پریویسڈ برانڈ بہت زیادہ مشہور ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے مشہور برانڈز میں لینزول، لینزیڈ، کیوپرو اور انہیبیٹال شامل ہیں۔ What are the clinical uses of لینسوپرازول؟ لینسوپرازول کے کلینیکل یوزز کون کون سے ہیں؟ تو لینسوپرازول گیسٹرک السر میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی معدے کے السر میں، ڈوارڈینل السر یعنی چھوٹی آنت کے السر میں، گرڈ یعنی گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں استعمال کیا جاتا ہے، NSAID انڈیوس السر یعنی NSAIDs کے استعمال کی وجہ سے ہونے والے السر کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور H. pylori نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے سٹامک السر کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو زولنجر ایلیسن سائنڈروم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی کم پائی جانے والی بیماری ہے۔ What is the normal dose of لینسوپرازول؟ زیادہ تر معدے کے امراض میں لینسوپرازول کی نارمل ڈوز 30 ملی گرام کیپسول دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے، خالی پیٹ، یعنی کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے لینا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا اور اسپیسیفک ہو کر بات کریں تو لینسوپرازول کی نارمل ڈوز معدے کے السر میں 30 ملی گرام کیپسول 4 ہفتوں تک کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر صحیح طرح سے ہیلنگ نہ ہو تو پھر مزید 4 ہفتوں تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈوارڈینل السر یعنی چھوٹی آنت کے السر میں اس کی ڈوز 30 ملی گرام ونس ڈیلی فار 2 ویکس ہے، یعنی 2 ہفتوں تک کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن اگر صحیح طرح سے افاقہ نہ ہو تو مزید 2 ہفتوں تک کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح گرڈ یعنی گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں اس کی نارمل ڈوز 30 ملی گرام OD 4 ہفتوں تک کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے، جسے 8 ہفتوں تک کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح H. pylori بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن میں یہ ٹرپل تھیراپی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک لینسوپرازول 30 ملی گرام کیپسول دن میں 2 مرتبہ 14 دنوں تک کے لیے لینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 1 گرام ایموکسیسلین BD کے حساب سے اور کلیریترومائسین 500 ملی گرام بھی دن میں 2 مرتبہ لینا ہوتا ہے، تقریباً 14 دنوں تک کے لیے۔ اسی طرح NSAID کی وجہ سے ہونے والے السر میں بھی 30 ملی گرام کیپسول کو 4 ہفتوں تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زولنجر ایلیسن سائنڈروم میں اس کی نارمل ڈوز 60 ملی گرام OD کے حساب سے دی جاتی ہے، یعنی دن میں ایک دفعہ، جبکہ اس کی ڈوز کو 60 ملی گرام سے 180 ملی گرام تک بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام انڈیکیشنز میں اس کو کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے لینا چاہیے، اور اگر آپ ان انڈیکیشن میں اس دوا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کلینیکل یوزز اور ڈوزیج کے بعد اب ہم اس کی کانٹرا انڈیکیشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ what are the contraindications of لینسوپرازول۔ تو لینسوپرازول کا استعمال ان مریضوں میں نہیں کرنا چاہیے کہ جن کو اس سے الرجی ہو۔ نمبر 2، ان لوگوں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جو جگر کے امراض میں مبتلا ہوں، اور نمبر 3، وہ حضرات بھی استعمال نہ کریں جو نیلفینیور نامی اینٹی وائرل ڈرگ کا استعمال کر رہے ہوں۔
What are the common side effects of lansoprazole? lansoprazole کے لمبے دورانیے تک استعمال کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں آئے ہیں، جیسے کہ ہیڈ ایک، سر کا درد ہونا، ایبڈومینل پین، پیٹ میں درد ہونا، نوزیا اینڈ وومٹنگ یعنی کہہ کا آنا، اسی طرح بعض مریضوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اسی طرح بعض مریضوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ لینسوپرازول کے لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے باڈی میں وائٹامن B12 اور میگنیشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا وائٹامن B12 اور میگنیشیم کو ایز اے سپلیمنٹ بھی لینا چاہیے۔ عمر رسیدہ افراد میں لینسوپرازول کا لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے بون فریکچر کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح PPIs کا لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے گردے کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ فارماکوکائنیٹکس آف لینسوپرازول۔ لینسوپرازول کی نارمل بائیو اویلیبلٹی 80 سے 90% تک ہوتی ہے، یعنی یہ بہت ہی اچھی بائیو اویلیبلٹی رکھنے والی ڈرگ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پلازما پروٹین بائنڈنگ 97% تک ہوتی ہے۔ اس کی میٹابولزم سائٹوکروم CYP2C19 کے ذریعے اور CYP3A4 کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کا نارمل ہالف لائف 1 سے 2 گھنٹے تک ہوتا ہے اور اس کی زیادہ تر ایکسکریشن یورین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لینسوپرازول کے حوالے سے یہ چند معلومات تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ایسے لوگ جو لینسوپرازول کا استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ لاسٹ میں تھینکس فار واچنگ۔